بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی اور سرپرست پیر محمد افضل قادری کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کے بعد گزشتہ روز ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اب آسیہ مسیح کی رہائی اور بیرون ملک روانگی کے حوالے سے تحریک لبیک کی قیادت باہمی مشاورت سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی اور اس سلسلے میں مشاورتی اجلاس رمضان کے بعد متوقع ہے۔ آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف تحریک چلانے پر ٹی ایل پی کی قیادت اور کارکنوں کو 22 نومبر کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اس دوران عدالتوں سے بعض گرفتار افراد کی ضمانت ہوئی، جبکہ گزشتہ ہفتے آسیہ مسیح کی بیرون ملک جانے کی خبریں آئیں، جس کی سرکاری ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا ہے اور پھونک کر قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسیہ مسیح کی بیرون ملک روانگی کے موقع پر بھی خاموشی کو ترجیح دی گئی ہے اور اب آئندہ کا لائحہ عمل جذباتی فضا میں طے کرنے کی بجائے ملک بھر میں قائدین کو اجلاس میں بلا کر باہمی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی ضمانت طبی بنیادوں پر ہوئی ہے، جبکہ پیر افضل قادری کی مشروط ضمانت بھی طبی بنیادوں اور ان کی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے جو تقاریر کی اس بارے میں فیصلہ ٹرائل کورٹ ہی کرے گی، جہاں ان کے خلاف مقدمہ زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں علامہ خادم حسین رضوی کے وکیل نے ان کی ضمانت پر رہائی کے لیے ان کی صحت کا بھی حوالہ دیا۔ اسی وجہ سے سرکاری وکیل نے بھی ان کی درخواست ضمانت کی مخالفت نہیں کی اور عدالت نے علامہ خادم حسین رضوی کی ضمانت منظور کر لی۔ پیر افضل قادری دل کے مریض ہیں اور گزشتہ کئی ہفتوں سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج ہیں۔ عدالت نے ان کی بھی 15 جولائی تک یعنی 60 دن کے لیے ضمانت منظور کی ہے۔ 15 جولائی کو وہ اپنی میڈیکل رپورٹس کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے، جس کے بعد عدالت ان کی ضمانت پر رہائی یا دوبارہ گرفتاری کا فیصلہ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق تحریک لبیک پاکستان نے رمضان المبارک، گرمی اور کچھ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے قائدین کے لیے بڑے پیمانے پر استقبالیہ تقریب کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ جو کارکنان اپنے طور پر کوٹ لکھپت جیل استقبال کرنے کے لیے پہنچے، علامہ خادم حسین رضوی ان کے ہمراہ اپنی رہائش اور مرکزی دفتر مسجد رحمت للعالمین ملتان روڈ لاہور پہنچے۔ علالت کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی جسمانی لحاظ سے کمزوری کا شکار نظر آتے ہیں، لیکن ان کے قریبی ذرائع کے مطابق جسمانی بیماری اور صحت کی کمزوری کے باوجود ان کے استقبال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ تحریک ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں اور ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بھی ان کے حوصلے بظاہر بلند دکھائی دیتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کا انداز ہمیشہ جارحانہ رہا ہے، لیکن جیل نے ان کی اس قیادت کی سوچ میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے اور ان کے فیصلوں میں جذبات کی بجائے پختگی کا عنصر نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا بڑے پیمانے پر ریلی کی صورت میں استقبال کرنے کی بجائے اسے کارکنوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ اس بارے میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سیکرٹری نشر و اشاعت پیر اعجاز اشرفی کا کہنا تھا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے استقبال کے لیے جو کارکن بھی آئے، ان کا اپنا جذبہ اور جوش و خروش ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کی وجہ سے پروگرام مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی ضمانت میرٹ پر ہوئی ہے۔ اگر عدالت نے ان کی صحت یا جسمانی کمزوری کا حوالہ دیا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ پیر اعجاز اشرفی کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت اور کارکنوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ریاستی جبر کے ذریعے ہمیں دبایا گیا اور سیاسی انتقام لے کر ہماری جد و جہد کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم ثابت قدم رہے ہیں اور رہیں گے۔
ایک سوال کے جواب میں پیر اعجاز اشرفی نے کہا کہ مرکزی قیادت چونکہ اب جیل سے باہر آ چکی ہے، اس لیے باہمی مشاورت کے بعد آسیہ مسیح کے بیرون ملک جانے کے بارے میں کھل کر رائے کا اظہار کریں گے۔ اس سلسلے میں ملک بھر سے نمائندے بلا کر مشاورت کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے حوصلے بلند ہیں، اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی قربانیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تحفظ ناموس شان رسالت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ماضی میں ہمارے اوپر جو ریاستی جبر ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہم اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ البتہ آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے فیصلے قائدین مشاورتی اجلاس کے بعد کریں گے، جو ممکنہ طور پر اب عید الفطر کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔